شانگلہ کے پورن گاؤں کے باشندے پیندزر ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ ان کے 2 بیٹے چند ماہ قبل کوئلے کی کان میں کام کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ 2 بیٹے گنوانے کے باوجود بھی پیندزر نے اپنے دیگر بیٹوں کو اس خطرناک کام سے نہیں روکا، بلکہ ان کے 2 اور بیٹے آج بھی کوئلے کی کان میں ہی کام کرتے ہیں۔ یہاں غربت زیادہ ہے اور کام کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں ہے۔ لوگ مجبوراً کوئلے کی کانوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے ہمیں کچھ پیسے وہاں سے بھیج دیں تو ہم یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کمائی کا ذریعہ نہیں۔ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل وادی شانگلہ زیادہ تر پہاڑی دیہات پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے بیشتر غریب نوجوان ملک کے دور دراز علاقوں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور قبائلی علاقوں میں واقع کوئلے کی کانوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں، جہاں اکثر اوقات کان حادثات کے دوران لقمہ اجل بھی بن جاتے ہیں۔ اس ضلع میں ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں ہر دوسرے گھر کا فرد کوئلے کی کان میں کام کے دوران اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ ضلع شانگلہ کا سب ڈویژن الپوری ہے۔ اس علاقے کے سینکڑوں نوجوان کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پسماندہ ہونے کی وجہ سے اس پہاڑی ضلع میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا بیشتر نوجوان طبقہ کوئلے کی کانوں میں اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، جو ان کی موت کا سبب بھی بن رہا ہے۔ شانگلہ ایک انتہائی پسماندہ ضلع بھی سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی اور غربت 2 ایسی بنیادی وجوہات ہیں جو نوجوانوں کو کوئلے کی کان کی شکل میں بنی ان موت کی کنوؤں کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ہماری کوئی لیبر یونین نہیں ہے، بلکہ کوئلے کے مالکان یونین بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی مالکان سے مطالبہ کرتا ہے یا کام نہیں کرتا تو کوئی اور اس کی جگہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں انتہائی غربت ہے، اس وجہ سے لوگ مجبوراً کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر شانگلہ میں روزگار کے متبادل ذرائع پیدا نہیں کیے گئے تو یہاں کے نوجوان ایسی ہی کوئلے کے اندھیری کانوں کی نظر ہوتے رہیں گے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، شانگلہ۔